اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو احکام خمس کے بارے میں چل رہی ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے معدنی کھانے کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے تھے۔ آج جو مسائل ذکر کریں گے وہ ہے دفینہ۔ اگر کسی انسان کو کسی زمین سے چھپا ہوا خزانہ یعنی دفینہ ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی ایسی زمین سے دفینہ ملے جو کسی کی ملکیت نہ ہو، یا وہ زمین غیر آباد ہو اور خود اس انسان نے اس کو آباد کیا ہو، اور اسی زمین سے اگر دفینہ ملتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں یہ کہتے ہیں علماء و فقہا کہ ایسی زمین سے دفینہ ملنا جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو یا خود اس انسان نے آباد کی ہو، تو وہ اس دفینے کو اپنی قبضے میں، اپنی ملکیت میں قرار دے سکتا ہے، لیکن اس چیز کا خمس نکالنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کو زمین سے دفینہ مل رہا ہے اس کا نصاب کیا ہے، یعنی کس صورت میں ہم اس کا خمس نکالیں گے؟ تو اس کے نصاب کے بارے میں دو نصاب بیان کیے ہیں۔ اگر چاندی کا برابر ہونا ہے، اگر چاندی کا نصاب دیکھنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ زمین سے جو چیز دفینہ ملا ہے وہ 105 مسکال سکے دار چاندی تک پہنچے۔ اگر سونے کے برابر ہو، سونے کے حساب سے کریں گے تو سونے کے لیے کہتے ہیں کہ 15 مسکال سونے کے سکے دار تک پہنچے، یعنی چاندی کے حساب سے 105 اور سونے کے حساب سے 15 مسکال تک اگر وہ چیز پہنچتی ہے تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک وقت میں مختلف جگہوں سے دفینہ ملتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء و فقہاء و مراجع عظام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات سے اگر دفینہ ملتا ہے تو اگر اس مختلف دفینوں کو ملا کر مجموعی تعداد دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نصاب یعنی چاندی 105 تک پہنچتا ہے، اگر سونا 15 مسکال تک پہنچتا ہے، وہ دفینہ جو زمین سے نکالا گیا ہے، تو اس کو ملا کر مجموعی نصاب دیکھیں گے۔ اگر ان نصاب تک پہنچتے ہیں تو بھی اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اور اس مسئلے سے مسئلہ منبع ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے دفینہ ملے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں اگر مختلف مقامات سے دفینہ ملتا ہو، اگر ان میں فاصلہ زیادہ نہ ہو تو اس صورت میں اگر اس کو ملا کر دیکھیں گے، اگر ان کو مجموعی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 105 مسکال، سونے کے نصاب یعنی 15 مسکال تک پہنچتی ہے، اگر ان دفینہ نکالنے میں فاصلہ بھی زیادہ نہ ہوا ہو اور ان نصابات تک بھی پہنچتے ہو تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ اگر ان میں فاصلہ زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کو اکٹھا کر کے حساب نہیں لگائیں گے، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ حساب کیا جائے گا۔ اور مسئلہ نمبر چوتھا جو آج سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو اشخاص مل کر کسی زمین میں سے خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، دفینہ نکالتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر دو اشخاص مل کر کسی زمین سے دفینہ نکالتے ہیں
تو ان دونوں کو اگر دفینوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو وہ نصاب تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر ہر ایک کا الگ الگ حساب کرتے ہیں، ہر ایک کا دفینہ الگ الگ کرتے ہیں، تو وہ اس نصاب، چاندی کے نصاب 105 اور سونے کا نصاب 15 مسکال تک اگر ہر ایک کا الگ الگ نہیں پہنچتا تو اس کا خمس ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو آخر میں دعا خداوند متعال سے کہ خداوند متعال آپ اور ہم سب مومنین کو احکام الہی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔